نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق یہ ایک حدیث پاک بلکہ دو حدیث پاک ہمارے سامنے ہیں مشکوٰۃ المصابیح کی۔ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ ہر امتی اور ہر غلام جو رسول اللہ کا اور دل سے حضور سے محبت کرنے والا ہے تو یقیناً وہ جب بھی کوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور کمال کی بات کو پڑھتا، دیکھتا یا سنتا ہے تو اس کا ایمان اور اس کا کلیجہ مچل اٹھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور جیسے ایک فرحت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یقیناً اصول بھی ہے کہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ بار بار اس کا تذکرہ ہو اور اس کے کمالات اس کے سامنے چھیڑے جائیں اور بیان کیے جائیں، کیونکہ دل میں اس کے ساتھ محبت جو ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ صحابہ کرام بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک وصف کو محبت کے ساتھ اور شدت اشتیاق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ پڑھتے بھی اور سنتے بھی تھے، کیونکہ اس کے ساتھ ان کے دل میں ایک فرحت اور سرور حاصل ہوتی تھی، اور آج بھی اسی طرح ہے۔ عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ حضور کے جو دندان مبارک تھے یہ فاصلے پر تھے اور ان کے درمیان میں کچھ فاصلہ تھا، دو جو سامنے والے دانت ہیں۔ اذا تکلم رؤیا، اور جب حضور تکلم فرماتے، گفتگو فرماتے تو وہ فاصلہ دانتوں کے جو درمیان تھا واضح طور پر نظر آتا تھا، اور دیکھا کیا جاتا تھا، رؤیا کن نور یخرج من بین ثنایاہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور گفتگو فرماتے، تکلم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان میں جو فاصلہ تھا اس میں سے ایسے لگتا جیسے نور خارج ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، نور کی شعائیں چمکتی ان کو نظر آتی۔ اور اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اس کے ساتھ ہے۔ عن کعب بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى کان وجهه قطعة قمر۔ سبحان اللہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسرور ہوتے اور طبیعت مبارک میں خوشی ہوتی، استنار وجهه، تو حضور کا چہرہ کھل اٹھتا اور روشن ہو جاتا، منور ہو جاتا، مزید تاباں ہو جاتا، یہاں تک کہ ایسے لگتا حتی کانا وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے لگتا جیسا کہ حضور کا چہرہ مبارک قطعۃ قمر، چاند کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ حضور کے حسن کی باتیں ہیں اور کثرت کے ساتھ بیان کرنے والوں نے کی ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لازوال اور اعلیٰ سے اعلیٰ تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ حسن والا وصف بھی با کمال عطا فرمایا ہے۔